حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا اور وہ اکثر وقت اپنا مسجد میں گزارا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کے ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء بعد اپنے باپ سے ملنے کے لیے روزانہ گھر جایا کرتا تھا، اور جس راستے پر وہ نوجوان عشاء کے بعد اپنے گھر جاتا تھا اپنے باپ سے ملنے کے لیے، اس راستے پر ایک حسینہ نوجوان لڑکی رہتی تھی، اور وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نوجوان سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اس پر بالکل فریبتہ تھی۔ جب اس نوجوان کا وقت ہوتا عشاء کے بعد اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا، تو روزانہ وہ لڑکی اس راستے میں بن سور کر کھڑی ہو جاتی تھی، اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ متقی تھا، بندہ پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ وہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، راستے میں وہ لڑکی بن سور کر کھڑی ہے۔ اس وقت وہ نوجوان بہک جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ یہ لڑکی اس کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے۔ پہلے لڑکی خود داخل ہوتی ہے اپنے گھر، اس کے بعد نوجوان اس لڑکی کے گھر داخل ہونے لگتا ہے۔ ایک دم سے اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اچانک سے اس کی زبان پر ایک آیت جاری ہوتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، بس ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ جب اس نوجوان کی زبان پر یہ آیت جاری ہوتی ہے تو وہ ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ نوجوان لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ تو گر گیا، بے ہوش ہو گیا، تو اپنی باندی کو بلاتی ہے، اس نوجوان کو پکڑ کر لے جاتی ہے اس کے بوڑھے باپ کے گھر۔ اس نوجوان کو کچھ دیر بعد ہوش آتا ہے۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ درپیش آیا، تو نوجوان اپنی پوری کہانی سناتا ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے عشاء کے بعد اس راستے سے ادھر آتا ہوں، اور یہ لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، مجھ پر یہ لڑکی فریبتہ ہے، آری مجھے شیطان نے بہکا کیا اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو میں اس کے راستے پر چل پڑا، تو اچانک میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اور میری زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی جس کو پڑھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ ذرا سناؤ تو صحیح، کون سی آیت ہے وہ جس کو پڑھ کر بے ہوش ہو گئے اور گناہ سے کتنے بڑے گناہ سے بچ گئے؟ تو نوجوان اس آیت کو دوبارہ دہراتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ نوجوان اس آیت کو دوبارہ دہراتا ہے، اور دوبارہ دہرانے کے بعد، دوبارہ پڑھنے کے بعد دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بوڑھا باپ پھر پریشان ہو جاتا ہے، آفے کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس کو ہلاتا ہے، جلاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے۔ کتنی زبردست اور عبرتناک موت ہے۔ اس نوجوان کے لیے راستے کھلے ہیں زنا کے لیے، وہ لڑکی خوبصورت ہے، اپنے زمانے کی حسینہ ہے، اس پر فریبتہ ہے، اس کے لیے راستے کھلے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اور ایک آیت پڑھ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان کے دفینہ رات میں ہی کر دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی اطلاع ملتی ہے، خبر پہنچتی ہے کہ جو نوجوان عبادت کرتا تھا اور مسجد میں رہتا تھا، اس نوجوان کا رات انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے بوڑھے باپ کے گھر جاتے ہیں تعزیت کے لیے، اور بوڑھے باپ سے کہتے ہیں کہ تم نے آخرکار ہمیں رات کیوں نہیں بتا دیا ہوتا کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر جاتے ہیں، اور نوجوان کی قبر کو مخاطب کر کر کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو قبر سے ایک آواز آتی ہے کہ مجھے تو 2 جنتیں مل گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی تو یہ چیز کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو عبادت کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر عبادت کو شوق پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اکثر نوجوانوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے، تو ان کے لیے یہ واقعہ عبرتناک ہے کہ جس طرح وہ نوجوان اپنے کتنے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گی،
اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس خوف میں اس نوجوان کو بچا لیا، اور اللہ کی رحمت سے وہ نوجوان کتنے بڑے گناہ سے بچ گیا۔ تو ہم سب کے لیے یہ واقعہ عبرت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان بنائے۔ آمین۔